میرا نام اروج ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک دکھ بھری کہانی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں بنگلے میں اپنی سہیلی اروبا کے ساتھ رہتی تھی۔ میری عمر 27 سال تھی اور میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی۔ لیکن میری سہیلی اروبا کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی اور ایسے شخص سے ہوئی تھی جسے نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کی۔ وہ ایک عیاش قسم کا آدمی تھا جسے نہ ماں باپ کا خیال تھا اور نہ ہی بیوی کا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں گی۔ میری سہیلی اروبا جو شہر میں رہتی تھی اس کے بنگلے میں کام کرتی تھی اور میں بھی اس کے ساتھ رہنے لگی تھی۔ میں پچھلے کئی سالوں سے اس کے بنگلے میں رہ رہی تھی۔ اروبا کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس نے نہ جانے کتنی کوششیں کر لی تھیں۔ بڑے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروایا تھا اور نہ جانے کس کس سے اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا، پھر بھی اس کے پاس اولاد نہ آ سکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری سہیلی بہت پیاری تھی۔ اروبا نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے پورے 1 سال بعد مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا کیونکہ میری شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہو گئی تھی۔ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر بھی میرے بابا نے مجھے پڑھایا تھا۔ میرے بابا اروبا نے مجھے پڑھایا تھا۔ میرے بابا اروبا کے بابا کے دوست تھے۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، میری سہیلی اروبا میری مدد کرتی۔ شادی کے کچھ دن بعد بابا بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ شادی کے بعد بھی اروبا مجھ سے باتیں کرتی رہتی۔ میں اپنی ساری پریشانی اسے بتاتی۔ اروبا کہتی کہ تم فکر مت کرو، میری شادی کے بعد میں تجھے اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی، تم میرے بنگلے میں کام کر سکتی ہو۔ اروبا اپنی ہر اچھی بری بات مجھ سے شیئر کرتی۔ مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ اروبا اور اس کے شوہر علی کو بھی بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں تو بچہ ہی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کے درمیان اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن اروبا کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے علی اس سے کچھ خفا خفا سے کہنے لگے تھے اور ان کا کہنا تھا مجھے تو صرف بچہ ہی چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے اپنا خون چاہیے۔ علی کہتے تھے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والدین کے مرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اپنا بچہ ہو اور وہ میرے خاندان کو آگے بڑھائے۔ لیکن اگر میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تو میرا تو کوئی خاندان ہی نہیں بن سکے گا۔ علی کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا۔ کافی لوگوں نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا کہ وہ بچہ گود لے لیں، لیکن اروبا کا کہنا تھا کہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا پرایا ہی رہتا ہے۔ علی کی بھی ضد تھی کہ انہیں تو اپنا ہی خون چاہیے تھا۔ اروبا نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے دم بھی کروایا تھا۔ ساری کوششوں سے ناکام ہو کر اروبا خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور علی کا کہنا تھا کہ اگر انہیں ان کا وارث نہیں ملا تو وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ اروبا تو علی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی دوسری عورت لے کر رکھ دے۔ ایسا تو علی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ان سارے معاملات میں اروبا نے میری بہت مدد کی تھی۔ وہ جہاں بھی علاج کے لیے جاتی مجھے اپنے ساتھ لے جاتی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت فائدہ ملا تھا۔ لیکن اس بار تو علی نے دوسری شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ انہیں اپنے بچے کی خاطر شادی کرنی بھی پڑے گی۔ لیکن پیار وہ ہمیشہ اروبا سے ہی کریں گے۔ اروبا ان کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور اروبا کی آنکھوں میں علی کبھی
आंसू नहीं देख सकते थे। हर बार अली अरूबा के आंसू देखकर खुद को दूसरी शादी करने से रोक लेते थे, जबकि वो अरूबा को पूरा भरोसा दिलाते थे कि जो कदर उनके दिल में अरूबा की है, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। अब तो अरूबा की जान पर बन आई थी। अब तो कोई जादू टूना भी काम नहीं करने वाला था। अली ने फैसला कर लिया था, सोच कर लिया था। अरूबा बहुत ज्यादा परेशान थी। उनके हालात बहुत ज्यादा खराब थे। वो अपने कमरे में आंखों में आंसू लिए उधर से उधर चक्कर काट रही थी। मैंने उसे कहा कि अरूबा तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं होगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। तो उसने कहा कि तुम्हें नहीं पता है अरोज, मैं अपने शोहर की दूसरी बीवी बर्दाश्त नहीं कर सकती। चाहती कि एक ही घर में रहते हुए मेरे ऊपर सोतन आ जाए। मैं अपने शोहर से बहुत प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता था कि शादी के बाद अल्लाह मुझे औलाद नहीं देगा और उसी वजह से मेरे शोहर के दिल में मेरे लिए मोहब्बत कम हो जाएगी, बल्कि खत्म ही हो जाएगी। मैंने अरोबा को कहा कि ऐसा नहीं है। अरोबा, अली तुमसे बहुत प्यार करते हैं और वो मजबूरी में ही दूसरी शादी करना चाहते हैं। अरूबा कहने लगी, क्या तुम्हें पता है कि जब मेरे शोहर की दूसरी बीवी घर में आ जाएगी तो उनके दिल में मेरे लिए जो बच्ची दूसरी बीवी घर में आ जाएगी और वो बच्चा पैदा करके देगी, क्योंकि क्यों मैं तो उनको बच्चा नहीं दे सकी, और वो उनको बच्चा देगी तो मेरे शोहर उसको और उसके बच्चे को ही ज्यादा इज्जत देगा। फिर तो मेरी इज्जत इस घर में दो कौड़ी की भी नहीं रहेगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। तुम तो जानती हो मेरे वालिद की शहर में कितनी इज्जत है। मैं एक बहुत बड़े बिजनेसमैन की बेटी हूँ, और तुम जानती हो कि मैंने बहुत जिद करके अली से शादी की है। मेरे वालिदैन तो शादी के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर उन लोगों को ये बात पता चल गई तो वो भी मुझसे कहेंगे कि तुम्हारी ही गलती का नतीजा है। मैं उन लोगों से भी कुछ नहीं कह सकती। शौहर के दोस्त भी उनको यही मशवरा देते हैं कि वो दूसरी शादी कर लें। ऐसा करने से इस घर में जो मेरी इज्जत है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। मैं कोई ना कोई रास्ता निकाल कर ही रहूंगी। और रूबा हद से ज्यादा परेशान थी। फिर अचानक हद से ज्यादा परेशान गई। फिर अचानक सोचते सोचते अजीब नजरों से देखने लगी। मैं भी उरूबा को ही देख रही थी कि अचानक उसको मुझसे क्या काम पड़ गया, और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है, और वो मुझे इस तरह से क्यों देख रही है। तभी अरूबा ने अचानक मुझसे कहा कि उरोज, क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो? इसने अचानक मेरी आंखों में देखकर मेरे मुझसे सवाल किया तो मैं हैरान रह गई थी। मैंने इससे कहा, हाँ, मैं तो हमेशा तुम्हारा काम करने के लिए तैयार रहती हूँ, क्योंकि ये मेरा फर्ज है। मैंने कहा कि तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, तुम तो बस मुझे अपना काम बताओ कि मुझे तुम्हारा क्या काम करना है, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो उसने कहा कि मैं आज तुमसे ऐसी मदद मांगने जा रही हूँ, शायद उस मदद के लिए तुम कभी तैयार ना हो। उसकी बात सुनकर मैं हैरान हो गई थी। ऐसा आखिर कौन कौन ऐसा कौन सा काम था, और ऐसी कौन सी मदद थी जो मैं उसके लिए नहीं कर सकती थी। मैंने कहा कि उरूबा, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी पूरी कोशिश करूंगी। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं तुम्हारी मदद करने से इनकार कर दूं। तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें इनकार कर दूंगी? उसने कहा, जो बात अब मैं तुमसे कहने जा रही हूँ, शायद तुम्हारे लिए सुनना बहुत मुश्किल और करना उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, और तुम इनकार भी कर दोगी। उसकी बात सुनकर सच में मुझे बड़ी हैरानी हुई थी कि आखिर ऐसी कौन सी मदद थी जो वो मुझसे चाहती थी। लेकिन अगले ही पल उसने मेरी आंखों में देखकर मुझसे ऐसी मदद कही थी जिसे सुनकर मेरे पांव तो जमीन से निकल गए थे। पुल के लिए हैरान रह गई थी। वो मेरे चेहरे के तासुरात देख रही थी और समझ गई थी कि मैं कंफ्यूज हो गई हूँ।
پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، میں جانتی تھی کہ تم میری مدد نہیں کرو گی اس معاملے میں، کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے اور کوئی بھی عورت اس کام کو اتنی آسانی سے نہیں کرے گی۔ پھر میں نے کہا کہ اروبا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کو بتائے بغیر، اور اس کام سے نقصان مجھے ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں ہوگا۔ میں تمہاری مدد کر دوں گی۔ لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر اروبا نے کہا کہ تم میری مدد کرو گی تو میں تمہیں اس کی بھاری قیمت دوں گی۔ میں تمہیں اپنے اس کام کے بدلے پورے 5 لاکھ روپے دوں گی۔ رقم کے بارے میں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے بھی زندگی میں اتنے زیادہ پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 5 لاکھ روپے لہرانے لگے تھے۔ میری شادی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے شوہر، ساس، سسر سب گاؤں میں میرے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور میں یہاں شہر میں اروبا کے گھر نوکری کرتی تھی۔ میں یہاں کے کام کرنے کے بعد ہر مہینے اپنے شوہر کو پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ آدھے پیسے وہ اپنی ماں کو گھر چلانے کے لیے اور بچوں کی ضرورت کے لیے دیتا تھا۔ میری ساس بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی اور آدھے پیسے عیاشی میں اڑا دیتا تھا، اور اس نے نہ جانے کئی لاکھ قرض لیا ہوا تھا۔ یہ رقم بہت زیادہ اور کام بالکل آسان تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر اس کام کے لیے مجھے اجازت دے گا یا نہیں۔ ویسے بھی مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر جب پیسوں کے بارے میں سنے گا تو فوراً اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً اروبا کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کام کے لیے علی کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ پھر میں نے اروبا کو کہا کہ اس بارے میں اگر کسی باہر والے کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی ہوگی، اور تمہاری اور تمہارے شوہر کی بھی عزت خراب ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا کیا؟ اروبا کہنے لگی، جب میرے شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کام کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا، اور تمہیں پتا ہے میں یہ بات اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا، اروبا تم ایک بار علی سے بات کر لو، اس کے بعد ہی ہم بات کریں گے، تم سوچ سمجھ لو۔ اروبا کہنے لگی، مجھے پتا ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے اروبا سے کہا کہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ اروبا نے کہا، بڑی مشکل سے فیصلہ کیا ہے اور اب میں اپنے فیصلے سے مکرنے والی نہیں ہوں۔ تم میری فکر مت کرو، میں برداشت کر لوں گی، بس تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ اروبا اپنے ارادے کی پکی، اس نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی کے لیے سوتن برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک رات کے لیے پریشانی سے ضرور گزر سکتی ہوں، اسی لیے اسے یہ سب کام کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کو پکا کر لیا تھا۔ یہ کام میرے لیے بھی بہت مشکل تھا۔ پہلے تو مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینی تھی، اس کے بعد مجھے اس کام کو انجام دینا تھا۔ یہ کام سچ میں دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی تو میں ہر طرح سے اروبا کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جتنا ہو سکے لوگوں سے ہمیں اس بات کو چھپا کر ہی اس کام کو انجام دینا تھا، کیونکہ لوگوں کو علی اور اروبا کا پول کھل جائے تو لوگ انہیں غلط سمجھیں گے۔ ویسے مجھے علی سے بھی ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ علی غصے کے بہت تیز تھے۔ وہ اروبا سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن جب انہیں پتا چلے گا کہ اروبا نے ہی اس کا پلان بنایا ہے تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا۔ میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا تھا اور اروبا کو علی کے آنے کا انتظار تھا۔ دراصل ہمارا پلان یہ تھا کہ اروبا نے کہا تھا
کہ تم میرے شوہر کا بچہ پیدا کر کے مجھے دو گی، کیونکہ میں زندگی بھر سوتن تو برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک دن کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ صرف بچے کی خاطر برداشت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے۔ عروبہ نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارو گی اور میرا بچہ پیدا کرو گی۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو گی۔ اس کے بدلے میں تمہیں 5 لاکھ روپے دوں گی۔ مجھے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے ہی 2 بچے تھے۔ اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں دیے تھے، اسی لیے اب مجھے کسی بچے کی خواہش نہیں تھی، اور علی کو تو ویسے بھی ان کا اپنا بچہ ہی چاہیے تھا۔ خیر، میں ان کے گھر میں رہتی تھی اور ان کی پریشانی کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی، اسی لیے انہوں نے یہ کام مجھے کرنے کے لیے کہا تھا۔ لیکن ایک عورت کے لیے یہ کام کرنا بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت کرے۔ یہ بھی عروبہ کی بہت بڑی مجبوری تھی، لیکن عروبہ نے اس کام کے ساتھ مجھے شرط بھی بتائی تھی۔ کہا تھا، سوری، مجھے معاف کر دینا، مرد کی فطرت کبھی بھی بدل سکتی ہے، اس لیے میں تمہیں ایک بات کہہ رہی ہوں۔ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد تم اپنے گاؤں اپنے شوہر کے پاس چلی جانا، اس کے بعد ہم تمہیں کبھی نہیں بلائیں گے۔ یہ بات مجھے بہت بری لگی تھی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ میں پھر کام کرنے کہاں جاؤں گی اور میرے گھر کا گزارا کیسے چلے گا۔ عروبہ نے کہا کہ 5 لاکھ روپے مل جانے کے بعد تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی تمہیں مشکل ہوتی ہے تو میرا نمبر تمہارے پاس ہے، تم مجھے کال کر سکتی ہو۔ تمہیں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تمہیں دیتی رہوں گی، کیونکہ میں تمہاری ساری زندگی کا احسان مند ہو جاؤں گی، اس لیے ساری زندگی تمہاری مدد کرتی رہوں گی۔ عروبہ کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی، بہت خوش ہو گئی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کال لگائی اور اس کو یہ ساری بات بتا دی۔ ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا، لیکن میرا شوہر لالچی آدمی تھا۔ اس کا دماغ بھی تھوڑا غلط حرکتوں میں پھنسا ہوا تھا۔ میری بیٹی تھی، وہ اپنے بھائی کا خیال رکھتی تھی اور کھانا وغیرہ یہاں سے بھیجتی تھی۔ میرا شوہر انہیں دونوں ہاتھوں سے لوٹاتا تھا اور اس نے کام کرنا تو بالکل بھی چھوڑ دیا تھا، صرف میرے پیسوں سے عیاشی کرتا تھا۔ پہلے وہ کسان اور محنت مزدوری سے پیسے کماتا تھا، پر میں نے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ رقم کے بارے میں سن کر میرے شوہر نے مجھے فوراً اجازت دے دی تھی، اور اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے، اسے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے۔ میں نے جب عروبہ کو بتایا کہ میرا شوہر راضی ہو گیا تو عروبہ بہت خوش ہو گئی تھی، اور عروبہ نے جب مجھے یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی راضی ہو گیا تو ہم خوش ہو گئے تھے۔ پہلے تو تھوڑے نخرے دکھا رہے تھے، لیکن انہیں بھی اولاد چاہیے تھی اور اپنا ہی خون چاہیے تھا، اسی لیے وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ رات ہوتے ہی عروبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا۔ آج میں نے عروبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے۔ آج سے اسے اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا جیسے کوئی مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے۔ کبھی کبھی عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ جسے نہیں کرنا ہوتا، مجبوری کی وجہ سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے۔ آج میں عروبہ کو بہت لاچار اور مجبور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے مایوس مت کرنا، جس ارادے سے میں تمہیں بھیج رہی ہوں، اللہ کرے میرا ارادہ پورا ہو جائے اور میرے شوہر کو اولاد بن جائے تاکہ میرے بچے کی کمی پوری ہو جائے۔ میں علی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی۔ عروبہ کے لیے یہ رات کانٹوں پر گزری تھی۔ جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا۔ علی نے مجھ سے رات بھر بار بار تعلق قائم کیا۔ 7 بار تک وہ مجھ سے قریب آتے رہے۔ ہمیں زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی تھی۔
اور جلد ہی۔ میری طبیعت پہلے دنوں سے خراب ہونے لگی تھی۔ اروبا نے مجھے شہر کے سب سے اچھے ڈاکٹر کے ہاں دکھایا تھا۔ ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی تو اروبا اور علی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ اروبا سے زیادہ تو علی خوش تھے۔ پہلی کامیابی تو ہمیں مل چکی تھی۔ میری آنکھوں کے سامنے پیسے تھے اور ادھر میں نے نوٹ کیا کہ علی اور اروبا بھی بہت زیادہ خوش تھے۔ ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے بچہ گھوم رہا تھا۔ اب سارے رشتہ داروں کے سامنے علی نے خبر پھیلا دی تھی کہ اروبا حاملہ ہے۔ علی کے سارے رشتہ دار بھی بہت خوش ہو گئے تھے۔ اب ان دونوں نے راحت کی سانس لی تھی کیونکہ اب ان کی سالوں پرانی تمنا پوری ہونے والی تھی۔ علی کی خوشی دیکھ کر تو مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہو گئی تھی۔ شروع میں سب کچھ اچھا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ میں پریشان تھی اور علی اور اروبا اپنے بچے کے آنے کے خواب دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں میاں بیوی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اتنے سالوں سے میں ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی۔ آج ایسا وقت تھا کہ دونوں میاں بیوی میری اس طرح دیکھ بھال کر رہے تھے جیسے میں اس گھر کی رانی ہوں اور یہ میرے نوکر ہیں۔ لیکن ہمارے لیے ایک نئی مصیبت آ گئی تھی۔ اروبا کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو کافی سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور اس سے نہ جانے کس کس طرح کے سوالات کر رہے تھے۔ اروبا تو حاملہ ہوئی ہی نہیں تھی، اس لیے اس کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو کنفیوز ہو جاتی۔ علی نے کہا ہمارے بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہاں پر کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے، اور اروبا کی حاملہ کا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ علی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو گڑبڑ کا احساس ہونے لگے۔ اتنے مہمانوں کے آنے کی وجہ سے اروبا اور مجھے ہم دونوں کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا کیونکہ اروبا کو آرام کرنا ہوتا تھا اور مجھے گھر پر سارا کام کرنا پڑ جاتا تھا۔ میں نے اروبا اور علی کو مشورہ دیا کہ ہم دونوں شہر سے باہر ان کے دوسرے گھر میں چلے جائیں۔ وہاں پر ہم لوگ آسانی سے وقت پورا کر لیں گے اور علی اپنے رشتہ وقت پورا کر لیں گے اور علی اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں گے کہ اروبا اپنے مائکے میں جا کر رہ رہی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ علی کو بھی میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ علی نے اپنے دوسرے گھر میں مجھے اور اروبا کو شفٹ کروا دیا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں تھا۔ ساتھ علی نے چوکیدار اور ایک نوکرانی کو بھیج دیا تھا ہمارا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ میں ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ ادھر بنگلے میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے کام کرنا پڑ جاتا تھا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ اس گھر میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہم اس گھر میں آنے کے بعد بہت سکون میں تھے اور اروبا میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ اروبا بہت اچھی اور مہربان لڑکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ اروبا تو اتنی اچھی ہے، پھر اس کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا کہ سچ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے۔ فی الحال وہ گزرتا چلا گیا اور مجھے عجیب عجیب طرح کے خیالات آنے لگے تھے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں لات مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جب اس نے میرے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پیٹھ پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا اندھیرے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ماں میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے کسی کو مت دو، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ اسی طرح کے مجھے ہر طرح کے خواب روز آنے لگے تھے۔ ساری رات میں جاگ کر گزارنے لگی تھی۔ میرا دل دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا کیونکہ اب اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ راتوں کو میرے دل کے ساتھ ساتھ میری نیند بدل رہی تھی۔
मुझे अब पैसे झूठे और बेकार लग रहे थे। मुझे लग रहा था कि 2 बच्चे होने के बाद मुझे अब और बच्चों की चाहत नहीं होगी। मेरे लिए पैसा ज़रूरी था। बच्चे नहीं तो बच्चे मुझे पहले ही मिल चुके थे और मेरी कोई ख्वाहिश भी नहीं थी, क्योंकि बेटा और बेटी दोनों मेरे पास थे। मुझे क्या पड़ी कि बेवजह ये एक और बच्चा पैदा कर लूं, क्योंकि महंगाई का दौर है। इस दौर में अपना खाना पीना ही मुश्किल से चल रहा है। ऊपर से बच्चों को पालना तो बहुत भारी काम है। लेकिन अब मेरा ख्याल गलत साबित हो गया था। और बच्चा पहला हो या आखिरी, अपनी औलाद तो अपनी ही होती है। उरुबा ने मेर और उरुबा को बातें करते हुए सुन लिया था। एक दिन मैंने अली और उरुबा को बातें करते हुए, ऐसा ना हो वो मौका पर उरूज की नीयत बदल जाए। अली ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। इसकी नीयत कभी नहीं बदलेगी, क्योंकि इसके पास पहले से ही बच्चे हैं। इसे पैसों की जरूरत है, बच्चों की नहीं। वो मुझसे भी बार बार सवाल करती थी कि मैं खामोश क्यों रहती हूँ। हर हफ्ते अली आते थे और मेरे लिए बहुत सारे फल, जूस और जरूरत का हर सामान लेकर आते थे। हर महीने डॉक्टर से ट्रीटमेंट भी चल रहा था। फिर जैसे से वो दिन भी आ गया था। डॉक्टर ने मुझे डेट भी दे दी थी। अली ने मेरे इलाज के लिए अरूबा को बहुत सारे पैसे दे दिए थे और कहा था किसी भी चीज में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उधर मेरा दिल बार बार अपने बच्चे के लिए परेशान था। रात का टाइम था। अरूबा ने मुझे कहा कि सुबह हमें अस्पताल जाना है। मेरा बच्चा पैदा होने में सिर्फ अब आज की रात ही रह गई थी। अगले दिन तकरीबन 10 बजे के टाइम पर मुझे अस्पताल में जाकर एडमिट होना था। ये बात सुनकर तो मुझे डर लगने लगा था कि और फिर मेरा ऑपरेशन होगा। मैंने दिल में सोचा कि मैं अपना बच्चा किसी को नहीं दे सकती। ये मेरा बच्चा है, मैं उसे किसी दूसरे के हवाले नहीं करूंगी। लोगिन, भले ही उसके बच्चे का बाप अली था, लेकिन मैं तो माँ थी जो उसको पैदा करने वाली थी। बाप से ज्यादा ममता माँ के दिल में होती है, जो पूरे 9 महीने तकलीफ में चलकर उसे अपनी कोख में रखती है और किसी दूसरी माँ की गोद में कैसे डाल सकती थी। मैंने सोच लिया था कि ये बच्चा मेरा है। मेरी नीयत और मेरा इरादा दोनों ही बदल चुके थे। मैंने देखा अरोबा अपने कमरे में जाकर सो चुकी थी। मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और चुपके से वहां से भाग गई थी। मुझे तकलीफ भी शुरू हो गई थी, क्योंकि मेरी डिलीवरी का वक्त हो चुका था। मैं जल्दी ही निकल आई और मैंने रात वाली बस पकड़ी और सवार हो गई। मैं अली और अरोबा को बहुत बड़ा धोखा देकर वहां से भाग निकल आई थी, क्योंकि मुझे अपना बच्चा चाहिए था और मैं इसे किसी और को नहीं दे सकती थी। पीछे अरूबा और अली का क्या हाल होगा, मैं इस बारे में सोचना भी नहीं चाहती थी। मुझे सिर्फ ख्याल था तो अपने बच्चे का, जिसे बचाना मेरी जिम्मेदारी थी। मैं अपने गांव पहुंच गई थी, लेकिन मुझे डर था कि अगर मैं अपने शौहर के पास चली गई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मुझे वापस अरूबा के पास ले जाएगा और उनसे पूरे पैसे हासिल कर लेगा। मेरा शौहर तो बहुत लालची इंसान था, जो अपनी बेवी को दूसरे मर्द के साथ पैसों के लिए बर्दाश्त कर सकता है। वो कभी उसकी ममता को नहीं समझ सकता था। मैं गांव की दाई के पास चली गई। मेरे बाकी के बच्चे भी इसी औरत ने पैदा किए थे। मैं दाई के घर पर गई और जोर जोर से दरवाजा बुझाया। गर्मी की रात थी। मैं रात के 12 बजे के टाइम पर वहां से रवाना हुई थी और अभी सुबह के बजने वाले थे। गर्मियों में सब लोग जल्द ही सोकर उठ जाते हैं। दाई को तो आदत होती है कि कभी भी उनके पास कीस आ जाए, उसको संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो कहने लगी, अब के बाद तुम शुरुआत ही के दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा, अल्लाह की दीन है,
یہ کہہ کر میں خاموش ہو گئی تھی اور وہ مجھ سے اور زیادہ باتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان سے کہا کہ ان زیادہ باتوں کا ٹائم نہیں ہے، مجھے درد ہو رہا ہے، میری ڈیلیوری کا ٹائم آ گیا ہے، اس لیے میں آپ کے پاس آئی ہوں۔ مجھے میرا بچہ صحیح سلامت چاہیے، جلدی مجھے میرا بچہ ڈیلیوری کر کے دے دو۔ بس مجھے یہی پریشانی ہو رہی تھی کہ علی کے آدمی یہاں پر نہ آ جائیں اور مجھ سے میرا بچہ چھین لے جائیں۔ مجھے جلد سے جلد اپنا بچہ یہاں سے لے کر کہیں دور جانا ہوگا۔ مجھے علی اور عروبہ سے ڈر لگ رہا تھا اور یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں میرا شوہر لالچ میں آ کر یہ بچہ عروبہ کے پاس نہ پہنچا دے، اس لیے میں اپنے گھر پر واپس نہیں جاؤں گی۔ تقریباً 1 گھنٹے کی محنت کے بعد میرا بچہ اس دنیا میں آ گیا تھا۔ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جلد سے جلد اپنے بچے کو اٹھا کر یہاں سے کہیں دور چلی جاؤں گی، یہاں سے بالکل غائب ہو جاؤں گی تاکہ میرے بارے میں کسی کو کچھ پتہ نہ چل سکے۔ میں کچھ بھی کر کے اپنا بچہ علی اور عروبہ کو نہیں دوں گی۔ میں نے یہ تک نہیں سوچا تھا کہ وہ جو میری سہیلی تھی جس نے ساری زندگی مجھ پر احسان کیے ہوئے تھے، میں خود کا بچہ بھی اسے دینا چاہتی تھی۔ پھر مجھے ایسا کیا ہو گیا؟ میں نے ان دونوں کا نمک کھایا تھا۔ انہوں نے مجھے کھانا دیا، مجھے پہننے کے لیے کپڑے دیے اور مجھے رہنے کے لیے جگہ دی۔ اگر وہ یہ سب نہ دیتی تو ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے عروبہ کی کسی اچھی بات کو یاد نہیں کیا اور ان دونوں کو بچے کا خواب دکھا کر اچانک ان کی آنکھوں سے ان کے سارے خواب چھین لیے۔ جب وعدہ پورا ہونے کا ٹائم آیا، میں نے انہیں بیوقوف بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ ایک ماں اتنی خود غرض ہوتی ہے جتنی میں ہو گئی تھی۔ دونوں نے ہی مجھ پر بھروسہ کیا تھا۔ میں اپنے بچے کو لے کر بہت دور چلی گئی تھی۔ یہاں چھوٹا سا گاؤں تھا جہاں پر بہت کم لوگ رہتے تھے۔ یہاں پر میں نے پرانی سی جھونپڑی میں اپنا بسیرا کر لیا تھا اور اپنے بچے کی پرورش کرنے لگی تھی۔ شاید مجھے عروبہ علی نے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی تھی، لیکن میں اتنی دور جا چکی تھی جس کے بارے میں لوگوں کو کچھ پتا ہی نہیں چلا۔ یہاں پر بھی میں نے لوگوں ہیں گھروں میں کام کرنا شروع کر لیا تھا اور میں اپنے بچے کو کم کمائی میں ہی پال رہی تھی، لیکن شاید مجھے میرے کیے کی سزا ملنی تھی کیونکہ ان دونوں کا دل دکھایا تھا۔ میں نے اپنی یادوں کو تازہ کرنے کے لیے اپنی زندگی کی پوری کہانی ڈائری میں لکھنا شروع کر دی تھی تاکہ جو میں نے غلطی کی ہے وہ آگے کبھی کوئی اور عورت نہ کرے۔ میں ڈائری روز لکھتی تھی، لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے پارٹ 2 کا انتظار کیجیے اور دوسری قسط دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔